اللہ تبارک و تعالیٰ ادھار سے متعلق حکم نازل فرماتے ہیں کہ جب تم ادھار کے لینے دینے کا معاملہ کرو، اس سے پہلے سود کا مسئلہ تھا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دے دیا، تو اب معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی ضروریات ادھار کے ذریعے سے پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی تم یعنی ادھار کے لین دین کا معاملہ کرو، ایک تو یہ کہ مدت متعین ہونی چاہیے۔ کوئی دکاندار ہے، اس کے پاس ایک شخص آ جاتا ہے کہ بھائی یہ چیز میں آپ سے لے رہا ہوں، اتنی مدت بعد میں آپ کو اس کی قیمت دے دوں گا، تو مدت متعین ہو۔ دوسری بات فقط اس کو لکھ لیا کرو اپنے پاس، چونکہ ابتدائی ادوار کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں زبانی معاملات ہوا کرتے تھے، لکھنے کا کوئی اس طرح خاص رواج نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما دیا کہ تم لکھا کرو، زبانی یعنی معاملات مت کرو، کیونکہ انسان ہے بھول جاتا ہے اور کسی کا حق تمہارے اوپر رہ جائے گا یا تم پر کسی کا حق جو ہے وہ رہ جائے گا، اس لیے لکھنا بہتر ہے۔ اور اگر انسان خود نہیں لکھوا سکتا، نہیں لکھ سکتا، تو کسی اور سے لکھوائے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو پڑھنے اور سیکھنے کی توفیق دی ہے اور جس نے پڑھا ہے لکھا ہے، تو وہی شخص لکھے عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ اور پھر وہ لکھنے والا جو لکھنا پڑھنا جانتا ہو وہ انتظار نہ کرے کہ ایک شخص ہے اس کو لکھوانے کی ضرورت ہے اور خود نہیں لکھ سکتا اور آپ لکھنا جانتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت انکار مت کرو، بلکہ اس کے معاملے کو انصاف کے ساتھ لکھ لو، اس کی مدد کر لو۔ کما علمہ اللہ، یہ علم تمہیں کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، فلیکتب، بس تم لکھا کرو۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو معاملہ کرنے والے ہیں، ایک ہے لینے والا اور ایک ہے دینے والا، کون زیادہ مستحق ہے؟ کس کا زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ لکھے؟ اچھا کیا ہوگا؟ کون لکھے؟ دینے والا لکھے یہ بہتر ہے یا لینے والا لکھے یہ بہتر ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے ذمہ حق ہے، جو لے رہا ہوتا ہے، جس کے ذمہ پھر ادائیگی واجب ہے، وہ شخص لکھے گا تو یہ سب سے بہتر ہے کہ بعد میں پھر جھگڑا وغیرہ نہیں بنے گا۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ حَقٌّ، وہ شخص یعنی لکھے، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ حَقٌّ، لکھوائے وہ شخص جس کے اوپر حق ہے، اور لکھے بھی اس طرح کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے عدل و انصاف کے ساتھ، یعنی جو اس پر حق بنتا ہے وہی لکھے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اس میں سے کچھ کمی نہ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ایسا شخص جس کے ذمہ حق لازم ہے، کسی سے ادھار لے رہا ہے، خود کم عقل ہے، کمزور ہے، یا لکھنے کی کسی سے لکھوانے کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، تو پھر ایسی صورت میں اس کا کوئی رشتہ دار، اس کا ولی وہ لکھوائے تو یہ بہتر ہے۔ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، کہ اس کا کوئی رشتہ دار، اس کا ساتھی جو بھی ہو، وہ عدل و انصاف کے ساتھ اس کے معاملے کو لکھوائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم ادھار کے لینے دینے کا معاملہ کرو، الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک، فاکتبوہ، تو تم اس کو لکھ لیا کرو، ولیکتب، اور چاہیے کہ لکھے، بینکم، تمہارے درمیان، کاتب، ایک لکھنے والا، بالعدل، انصاف کے ساتھ، ولا یأب کاتب، اور کوئی لکھنے والا انکار نہ کرے، ان یکتب، لکھنے سے، کما علمہ اللہ، جیسا کہ اللہ نے اس کو علم دیا ہے، فلیکتب، بس اس کو چاہیے کہ وہ لکھے، ولیملل الذی علیہ الحق، اور چاہیے کہ لکھوائے وہ شخص جس کے ذمہ حق ہے، ولیتق اللہ ربہ، اور اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، ولا یبخس منہ شیئا، اور وہ اس میں سے کچھ کمی نہ کرے۔ فإن كان الذی علیہ الحق، بس اگر ہو وہ شخص جس کے ذمہ حق ہے، سفیہا، کم عقل، او ضعیفا، یا کمزور ہو، او لا یستطیع، یا وہ استطاعت نہ رکھتا ہو، ان یمل، لکھوانے کی، ہوا خود،
فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، بس چاہیے کہ لکھوائے اس کا ولی بالعدل، انصاف کے ساتھ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آپس میں جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ان سے متعلق احکامات ذکر فرماتے ہیں کہ جب تم لین دین کا معاملہ کرو اور تمہارا کسی کے اوپر کوئی حق یعنی لازم ہو جائے یا تم پر کسی کا حق لازم ہو جائے تو اس وقت جو ہے کیا حکم ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس حق کو لکھ لیا کرو۔ صرف زبانی یاد کرنا کافی نہیں ہے بلکہ لکھنے سے کام لے لیا کرو تاکہ یہ تمہارے پاس یعنی ایک ریکارڈ بن جائے اور تم بعد میں شک میں نہ پڑ جاؤ۔ زیادہ انصاف کا باعث ہے اللہ کے نزدیک یہ کام۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس معاملے پر 2 آدمیوں کو گواہ بنا۔ شریعت نے گواہی کے لیے 2 مرد مقرر کیے ہیں، لیکن اگر مرد موجود نہ ہو اس وقت تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں بھی کافی ہو سکتی ہیں۔ اگر 2 مرد میسر نہ ہو تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں جو ہیں وہ بھی گواہ بن سکتے ہیں۔ اور 2 عورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے مقرر فرمائے کہ اللہ فرماتے ہیں ان تزل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ عورتیں جو ہے وہ کم عقل ہوتی ہے اور ان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، کہیں ایک بھول جائے تو دوسری عورت جو ہے اس کو پھر یاد دلائے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے مقابلے میں عورتوں کو 2 رکھا ہے کہ 1 مرد ہے تو عورتیں اگر ہے تو وہ 2 ہونی چاہیے، مرد کے ساتھ 2 عورتیں ہونی چاہیے کہ کہیں ایک بھول جائے غلطی کر جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب گواہ بنا لو اپنے معاملات پر اور پھر کبھی ضرورت پڑ جائے ان گواہوں کو بلانے کی عدالت کے اندر تو گواہوں کے لیے حکم ہے کہ جب ان کو بلایا جائے گواہی کے لیے تو یہ انکار نہ کریں۔ اگر یہ گواہ بنے ہوئے ہیں اور کسی معاملے میں ضرورت ہے اور ان کو بلایا جا رہا ہے اور یہ نہیں آئیں گے اور سچی گواہی کو چھپائیں گے تو اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ یہ سخت گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی کو چھپانے سے روکا ہے۔ اور آگے جو جملہ ہے إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر موجودہ تجارت ہے، لین دین ہاتھ در ہاتھ ہو رہی ہے، تو اس میں اللہ فرماتے ہیں فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اس کو مت لکھو۔ دکان ہے، چل رہی ہے، گاہک آ رہا ہے اور وہ خرید و فروخت کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لکھنے کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب تمہارے ذمے کسی کا حق باقی رہ جائے، بعد میں اس کی ادائیگی کرنی پڑے تو پھر اس وقت جو ہے گواہ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا چلتی ہوئی اگر کوئی تجارت ہے تو اس میں لکھنے کی اور گواہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرا حکم ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، گواہ تو تم نے بنا لیا اور کسی لکھوانے والے کو اپنے پاس بلا کر کے اس سے تو اپنے معاملے کو لکھوا لیا، لیکن اس کو ضرر نہ پہنچائی جائے، اس کو تکلیف نہ دی جائے، چاہے وہ لکھنے والا ہو چاہے گواہی دینے والا ہو۔ تو اس آیت کے پیش نظر علماء فرماتے ہیں کہ اگر لکھنے والا یا گواہی دینے والا اپنے اس لکھنے پر اور گواہی دینے پر اجرت کا مطالبہ کرے تب بھی یہ ان کا حق بنتا ہے، کیونکہ وہ اپنے اوقات میں سے وقت نکال کر کے آپ کا کام کر رہا ہوتا ہے، تو اگر یہ اجرت کا مطالبہ کرے تب بھی اس کا حق ہے، اس کو دے دینا چاہیے۔ اور گواہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ گواہوں کو بلایا جاتا ہے اداروں کے اندر، پھر ان کے ساتھ مجرمانہ رویہ کیا جاتا ہے، ایسی نظروں سے ان کو دیکھا جاتا ہے کہ گویا کہ جرم انہوں نے کیا ہے، ایسا نہ کیا جائے۔ اور اگر گواہ ٹائم نکال کر کے آپ کے پاس آتا ہے اور وہ اجرت کا مطالبہ کرتا ہے تو اس کا حق اس کو دے دینا چاہیے۔ اور اگر ان کو تکلیف دے دی جائے، وہ اجرت کا مطالبہ کر رہا ہے تم اس کو نہیں دے رہے ہیں،
یا اس کا وقت تم ضائع کرتے چلے جا رہے ہو یا ان کے ساتھ مجرمانہ جو ہے رویہ اختیار کر رہے ہو تو اللہ فرماتے فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ گناہ ہے، ایسا مت کرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سکھا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَاسْتَشْهِدُوا، اور گواہ بناؤ، شہیدین، دو گواہوں کو، من رجالکم، اپنے مردوں میں سے، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، بس اگر دو مرد نہ ہو، فَرَجُلٌ، تو ایک مرد، وَامْرَأَتَانِ، اور دو عورتیں ہوں، ممن، ان لوگوں میں سے، ترضونا، جن کو تم پسند کرتے ہو، یعنی گواہ ایک تو مسلمان ہونا چاہیے، من رجالکم کہا نا، کم، تمہارے مردوں میں سے، تو مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ گواہ مسلمان ہونے چاہیے، کافر کی گواہی مسلمان کے حق میں قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسری بات، ممن ترضون کہا کہ وہ گواہ ہوں جو تمہیں پسند ہے، یعنی انسان کس کو اپنے لیے گواہ پسند کرے گا؟ یعنی جو بااعتماد ہوگا اور جو دیندار ہوگا اور جو دیانتدار ہوگا، اسی آدمی کو انسان گواہ بنائے گا، من الشہداء، گواہوں میں سے۔ اچھا، ان تزل احداہما، یہ عورتوں سے متعلق ہے، ان تزل احداہما، کہ کہیں ان دونوں میں سے ایک بھول جائے، فتذکرہ، تو یاد دلائے، احداہما، ان میں سے ایک، الاخری، دوسری کو، ولا یأبی الشہداء، اور انکار نہ کرے گواہ، اذا ما دعوا، جب ان کو بلایا جائے۔ تو گواہی دینے سے انکار کرنا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جرم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک گناہ ہے۔ اور دوسری بات، جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی بہت سخت گناہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صبح کی نماز پڑھی اور پھر کھڑے ہو کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ، کہ جھوٹی گواہی دینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے برابر قرار دیا۔ جھوٹی گواہی میں اتنا بڑا گناہ ہے۔ ولا یأبی الشہداء، اور انکار نہ کرے گواہ، اذا ما دعوا، جب ان کو بلایا جائے۔ ولا تسأموا، اور تم اکتاؤ مت، ان تکتبوہ، کہ تم اس معاملے کو لکھو، صغیرا، چاہے وہ معاملہ چھوٹا ہو، او کبیرا، یا وہ بڑا ہو، بلکہ لکھنا چاہیے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو لکھنا چاہیے، الی اجلہ، اپنی مقررہ مدت تک، ذالکم اقسط عند اللہ، اور یہ لکھنا اور گواہی دینا زیادہ انصاف کا ذریعہ ہے اللہ کے نزدیک، وَأَقْوَمُ، اور زیادہ درست رکھنے کا ذریعہ ہے، لِلشَّهَادَةِ، گواہی کو، وَأَدْنَى، اور زیادہ قریب ہے، اللہ ترتابو، اس بات کے کہ تم شک میں نہ پڑ جاؤ، إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، مگر یہ کہ موجودہ تجارت ہو، تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، جو تم آپس میں لین دین کرتے ہو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تکتبوها، کہ تم اس کو مت لکھو، وَأَشْهِدُوا، اور گواہ بناؤ، اذا تبایعتم، جب تم خرید و فروخت کا معاملہ کرو، کوئی زمین خرید رہا ہے، بیچ رہا ہے، اس طرح کے جو بڑے بڑے معاملات ہیں، گاڑی خرید رہا ہے، بیچ رہا ہے، اس طرح کے جو معاملات ہیں، ان کو بھی لکھنا چاہیے اور ان پر بھی گواہ بنا لینا چاہیے۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور لکھنے والے کو ضرر نہ پہنچائی جائے اور نہ ہی گواہی دینے والے کو۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ، تو بے شک یہ، فسوق، گناہ ہے، بکم، تمہارے لیے، واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سکھا رہا ہے، واللہ بكل شيء علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو پہلی ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دی تھی کہ تم اس معاملے کو لکھا کرو، کس کا تمہارے اوپر کتنا حق ہے، کس کا یا کس پر تمہارا کتنا حق لازم ہوا ہے، اس کو اپنے پاس لکھ لیا، تاکہ بعد میں یہ جھگڑے کا باعث نہ بنے اور بعد میں تم شک و شبے میں نہ پڑ جاؤ، لکھنا بہتر ہے۔ اور دوسری بات کہ اپنے ان معاملات پر گواہ بھی بنا لیا کرو،
اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی ایسی حالت میں ہو، سفر پر نکلے ہوئے ہو اور تم خود لکھنا نہیں جانتے ہو اور وہاں پر کوئی لکھنے والا بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں فریحان مقبوضہ، گروی کی چیزیں قبضے میں دے دیا کرو۔ گروی کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص ہے مثال کے طور پر، وہ تمہارے پاس آتا ہے کہ بھائی مجھے 1 لاکھ روپے کی قرض چاہیے، ٹھیک ہے، آپ اس پر مطمئن نہیں ہو، آپ کو یعنی شک ہے کہ ہو سکتا ہے یہ میرے پیسے کھا جائے گا اور مجھے میرا حق واپس نہیں ملے گا، تو ایسی صورت میں وہ شخص آپ کو کوئی قیمتی چیز اپنے پاس سے آپ کے پاس رکھوا دے کہ یہ قیمتی چیز ہے، اس کو آپ اپنے پاس رکھ لو اور مجھے 1 لاکھ روپے کی فی الوقت ضرورت ہے، یہ قیمتی چیز اپنے پاس رکھ لو اور مجھے 1 لاکھ روپے دے دو۔ تو یہ جو قیمتی چیز آپ کے پاس رکھوا رہا ہے اس کو رہن کہتے ہیں، رہن عربی زبان میں، اور اردو میں اس کو گروی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں گروی رکھوا لیا کرو جس سے آپ قرض لے رہے ہو، تاکہ وہ مطمئن ہو جائے اور اس کو اطمینان حاصل ہو جائے کہ جو میں پیسے دے رہا ہوں اس کی وصولیابی کیا ہے، میرے لیے آسان ہے، کیونکہ قیمتی چیز میرے پاس آ گئی ہے، اگر یہ مجھے میرا قرض نہیں دے گا تو یہ بیچ کر کے میں اپنا قرض وصول کروں۔ پھر اللہ فرماتے یہ تمہارے پاس گویا کہ امانت ہے، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ ایک دوسرے سے کہ میرا قرض مجھے ملنے والا ہے، تو اس کی امانت اس کو اسی طرح دے دیا کرو، اس میں پھر خیانت مت کرو، اللہ سے ڈرو اس معاملے میں۔ اور دوسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گواہی کو چھپاؤ مت۔ جب کسی کو تمہاری گواہی کی ضرورت ہے، کسی شخص کا حق ضائع ہونے جا رہا ہے اور تم اس کے گواہ ہو اور تمہیں گواہی دینے کی ضرورت ہے اور تم نہیں جا رہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں تک اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس شخص کا دل گناہ گار ہے، کیونکہ دل سے ارادہ نکلتا ہے۔ اور دوسری بات تاکید ہے اس میں، دل گناہ گار ہونے کا مطلب یہ بہت بڑا گناہ گار ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو جاننے والا۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم ہو سفر پر، سفر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اتفاقی طور پر ارشاد فرمایا، سفر ہو یا حضر ہو، دونوں صورتوں میں رہن گروی کی چیز جو ہے وہ رکھوائی جا سکتی ہے، دونوں حالتوں میں، چاہے سفر ہو یا حضر ہو۔ اور سفر اس وجہ سے ارشاد فرمایا کیونکہ سفر میں اس کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے کہ انسان کے پاس یعنی کوئی لکھنے والا وہاں موجود نہیں ہوتا، اس وجہ سے خاص طور پر سفر کا ذکر تھا۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم ہو سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا، اور تم نہ پاؤ، كَاتِبًا، کوئی لکھنے والا، فَرِحَانٌ، تو گروی کی چیزیں مقبوضۃ، قبضے میں دے دی جائے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر تم میں سے بعض سے مطمئن ہو جائے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، پس ادا کرے وہ شخص جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے، امانت کو، اس کی امانت کو اس کو یعنی ادا کر دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم گواہی کو مت چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو شخص گواہی کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو یقیناً اس کا دل گناہگار ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ جو اعمال تم کر رہے ہو اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے بچ کر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔